اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، جب رمضان کی لیلۃ القدر کی رات کو اس نام کو پڑھا جاتا ہے، رب کو رب کے صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے، تو دوستو لیلۃ القدر کی رات اللہ الصمد کو پڑھنے والا رب کریم سے خزانوں کو لوٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ الصمد رب کی وہ صفت ہے جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، اور بے شک وہ اتنا بے نیاز ہے کہ پتھر میں کیڑے کو بھی غذا دینے پر قادر ہے، اور وہ اتنا بے نیاز ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں اور بے تحاشا کاروبار ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ رب کی دین ہے دوستو۔ اگر رب کی ذات ان کو دے سکتی ہے، رب کی ذات ان کو اپنی بے نیازی سے مالا مال کر سکتی ہے، تو ہمیں کیوں نہیں؟ اگر آپ بھی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو لیلۃ القدر کی رات میں یہ وظیفہ پڑھیے گا، کیونکہ آپ کے پاس ابھی پوری رات موجود ہے۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ خاص الخاص عمل اور مستند وظیفہ ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے، اللہ کے دوستوں کا کہنا ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے، رمضان کی لیلۃ القدر کی رات رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور اگر یہ چند منٹ کے چھوٹے سے عمل سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، بیماریاں غیب سے اٹھا لی جائیں، جو حاجت رب کی طرف سے پوری کی جاتی ہے، جن مسائل کا حل رب کی طرف سے کیا جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو اس میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ رب سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، انشاءاللہ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لیلۃ القدر کی رات کی خاص تسبیح ہے۔ آج رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، وہ گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ اگر اس گھر میں فاقے ہیں، یتیم ہے، بیوہ ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، مایوس ہے، تو آج ایک تسبیح کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس تسبیح کی دلیل دوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں دنیا جہان کے تمام وظائف، تسبیحات، اعمال رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، اور برکت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، تو پھر کیوں نہ آج ایک ایسی تسبیح پڑھ لی جائے جو تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں سے افضل وظیفہ ہے۔ اللہ والو، تب تک کوئی مومن مرد مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مومن کی پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جب کوئی بندہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کا یہ خاص عمل پڑھتا ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا ہے، جو ایک ایسا مستند اور خاص الخاص شرطیہ عمل ہے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، عرش الہی سے فرشتے بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں، رزق اور دولت لے آتے ہیں، آپ کی مانگی گئی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ من پسند نوکری مانگتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھتا ہے، رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون لیلۃ القدر کی رات میں
یہ کون لیلۃ القدر کی رات میں رمضان کے آخری عشرے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ رہا ہے؟ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ بندہ لیلۃ القدر کی رات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، جو کوئی تنگ دست ہے، فقیر ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، جن کو کوئی دور تک امید نظر نہیں آ رہی، وہ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ تسبیح آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیوں کو نکال دے گی انشاءاللہ۔ گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ یہ تسبیح آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں، سلامتی لے کر آئے گی۔ آپ صرف ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ توجہ کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے نا تو انشاءاللہ میرے رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے اور رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ دوستو، جیسے ہی لیلۃ القدر کی رات اللہ الصمد کے بعد جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، توجہ اور دھیان سے پڑھ لیا، اس تسبیح کے پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران دل میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، ہو سکے تو ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ کہ رب کریم سے یہ تمام حاجات پوری ہو جائیں۔ تو یہ ایک تسبیح لیلۃ القدر کی رات میں پڑھ لو۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، جو اس عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے آخر میں رب کعبہ کا صرف ایک نام یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا رزاق رب کی وہ صفت ہے جو رزق دینے والی ذات ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر شے رب کی مرضی کے مطابق، رزق بھی رب کی مرضی سے ہے، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا۔ آج لیلۃ القدر کی رات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جب یا رزاق کو یا اللہ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا رزاق یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا اللہ دو بار ہو گیا، یا رزاق یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں